اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اس کو حکام کے آگے اس غرض سے پیش کرو کہ جانتے بوجھتے دوسروں کے مال کا کوئی حصہ حق تلفی کر کے کھانے کا تمہیں موقع ملے۔ یہ سورہ بقرہ کی 188 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ افسروں کو اور حکام کو رشوت دے کر ناجائز طریقے سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ روزے کے جو مسائل جو احکامات بیان ہو رہے تھے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مال حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ تقوی کا حصول۔ روزہ رکھا جا رہا ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہو، اور حالت روزے میں اللہ تعالیٰ نے جائز و ناجائز جو بھی چیزیں تھیں اس کو سب کو ایک وقتی طور پر منع کر دیا تھا اس کے استعمال سے، اور یہ بات سکھا دی گئی تھی کہ حدود الہی کی پاسداری کس طریقے سے کرنا ہے۔ لہذا روزے کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی 11 مہینوں میں اس کی پریکٹس ہونی تھی کہ جو چیزیں جائز تھی وہ تو پھر سے جائز اور شروع کر دینا ہوگا، اور جو چیزیں ناجائز ہے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے سوچ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس میں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو اکل حلال سے روزے تو مخصوص دنوں کے لیے ہے، لیکن اکل حرام سے روزہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے یا دوسروں کی چیزوں پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے رشوت کو ذریعہ نہ بناؤ کہا گیا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ اپنا کام نکالنے کے لیے حکام کو اور افسروں کو آپ پیسہ دے کر رشوت دے کر کچھ کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشوت لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام نکالنے جو ہے پیسہ دے کر کام نکال لیتے ہیں، لیکن دوسرے کا کام جو اس کا حق تھا وہ حق آپ چھین لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ آپ نے رشوت دی ہے تو وہ افسر آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں، جو حکام ہیں، جو افسران ہیں، ان کو اس کا مزہ لگ جاتا ہے جو قانون کے محافظ تھے وہ، تو پھر حقوق کی ضمانت ہی باقی نہیں بچتی، اور پھر ایسے پیسوں کے بل پر بھی کوئی بھی انہیں خرید سکتا ہے۔ چنانچہ جس سماج میں رشوت عام ہو جاتی ہے، حکام بددیانت بن جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے واجبی حقوق بھی بغیر رشوت کے نہیں دیتے۔ اس لیے اسلام نے رشوت کے دینے اور لینے دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نہ صرف لینا بلکہ جو ہے دینا بھی ویسا ہی جرم ہے، کیونکہ جب آپ دیں گے نہیں تو لے گا نہیں کوئی۔ دے کر لوگوں کو معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں اگر عادت ڈالتے جائیں گے تو پھر لینے والا لیتا ہی جائے گا، اور کسی کا بھی حق کسی کو بغیر رشوت کے نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کی روک کے لیے جو ہے بڑی زبردست جو ہے تدبیریں بتائی ہے اور اس کی ممانعت کر دی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے یہ بات آئی ہے کہ ایک تو یہ بات کہ رشوت دے کر ناجائز طریقے سے کچھ نہ کچھ مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ مال یا اور کوئی چیز کسی اور کی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ کمزور ہے اور اپنا حق ثابت نہیں کر سکتا، حق ملکیت، تم اس کے خلاف عدالت میں چلے جاتے ہو اور جھوٹی گواہیاں پیش کر کے وہ مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر عدالت نے تمہیں اور یہ حکام نے تمہیں تمہاری جو رودات تم نے سنائی ہے اور جو باتیں تم نے پیش کی ہے اس کی بنا پر تمہارے حق میں اگر فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ ملکیت جس چیز کی جو ہے تمہارے حق میں آ گئی ہے عدالت کی طرف سے، تو وہ یہ مت سمجھو کہ وہ تم جو ہے حقیقت میں اس کے مالک بن گئے ہو۔ مالک تم نہیں بن سکتے۔ عند اللہ یعنی تمہارے لیے وہ حرام ہوگا، چاہے عدالت تمہارے حق میں اس کا فیصلہ کر دے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال میں بھی ایک انسان ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ
کوئی میرے پاس ایسا مقدمہ لے کر آئے اور میں ایک فریق کی بات سن کر کے ایک فریق دوسرے فریق کے بنسبت زیادہ چرب زبان ہو اور زیادہ دلائل دے رہا ہو، تو اس کی باتوں کو سن کر میں اس بنا پر کوئی فیصلہ دے دوں اس کے حق میں، تو اس کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بھائی کا حق مار رہا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے بھی دوں تو یہ سمجھ لینا کہ وہ میں اسے دوزخ کا ایک ٹکڑا وہ حاصل کر رہا ہے۔ یعنی اس میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں، کوئی اور فیصلہ نہیں کر رہا ہے، محبوب الہی ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں بھی اگر فیصلہ کر دوں اس کی چپ زبانی کی وجہ سے اور جو باتیں اس نے جو دلائل، کیونکہ فیصلے دلائل کی بنا پر ہوتے ہیں، کوئی زیادہ دلائل دے سکتا ہے، کوئی جھوٹی گواہیاں لا کر پیش کر دے سکتا ہے، تو اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے اگر میں بھی فیصلہ کر دوں تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے اور یہ تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے، یہ تمہارے لیے جہنم اور دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ تو آج جو عدالتوں میں جو جھوٹے مقدمات جو دائر کیے جاتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، کہ دوسرے کی ملکیت ہے، دوسرے کا حق ہے، لیکن چونکہ وہ کمزور ہے، مجبور ہے، وہ یہ سارے ذرائع استعمال نہیں کر سکتا، آپ اس سے چھیننا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر روب ڈال کے اس کے اوپر اپنا اثر ڈال کر جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے نامور وکلا کو رکھتے ہیں اور کسی طریقے سے فیصلے اپنے حق میں کرا لیتے ہیں اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عزت، یہ مال، یہ دولت، یہ جائیدادیں جو آپ اس قسم کے عدالتی فیصلوں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا اور جہنم کے خریدار بن گئے آپ، کیونکہ یہاں کے فیصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر فیصلہ کر دیا ہے تو آپ نے خود فرما دیا کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، کیونکہ تم نے مجھے جو باتیں بتائی تھی اس کی بنا پر میں نے فیصلہ کیا، تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے ہر انسان کو کہ اس قسم کی جھوٹے مقدمات دائر کر کے، جھوٹی گواہیاں پیش کر کے اپنا الو سیدھا کرنے اور اپنے آپ کو جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، فرمایا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ہی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے لوگو کھاؤ وہ چیزیں جو زمین کی جو پاکیزہ ہیں تمہارے لیے حلال اور طیب اور اچھی ہیں، اور کیا کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ناجائز چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر اس کو کھانے کی کوشش مت کرو، شیطان تم کو اس کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دینا چاہتا ہے۔ اس میں یہ بات واضح ہو گئی، اور اس بات پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ مال کی ضرورت کس کو نہیں ہے، سب کو ضرورت ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے مال تو ہر ایک کو چاہیے، لیکن مال کے جائز اور پسندیدہ ہونا اور ناجائز اور ناپسندیدہ ہونا، اس بات پر بھی سب لوگ قائل ہیں کہ یہ مال اس طریقے سے اگر کمایا ہوا ہوگا تو جائز اور پسندیدہ ہوگا، اور یہ دوسرے طریقے سے اگر کمایا ہوا ہوگا تو ناجائز اور پسندیدہ ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا۔ تو اس ایسے جو ہے بہت سے ایسے کام ہیں دنیا میں جس کے تعلق سے ہر کوئی اس بات پر اتفاق کرتا ہے، چوری ڈکیٹی ہے، جھوٹ، دھوکہ دہی، لوٹ کھسوٹ، رشوت، سود، اس قسم کے جو بھی کام ہے جس کے ذریعے سے مال انسان کماتا ہے اس کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ایک معیار مقرر ہونا تھا۔ اگر اس معیار کے مقرر کرنے کے لیے اگر انسانوں کو دے دیا جاتا کہ تم معیار مقرر کرو کہ کون سا مال حلال اور پسندیدہ ہے اور کون سا مال جو ہے ناجائز اور ناپسندیدہ ہے، تو انسان اپنی اپنی پسند کے مطابق، اپنی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق، عادتوں کے مطابق وہ اس کو جو ہے اس کچھ قانون بناتے، کچھ طریقے بتاتے کہ یہ پسندیدہ ہے یہ ناپسندیدہ ہے، اور اس میں غلطیوں کا احتمال تھا، کیونکہ انسان جو ہے بہت سے غلطیاں کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا اور وہی کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے۔ قرآن میں ساری باتیں آئی ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ پسندیدہ ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک بہترین شریعت اسلام نے ہمارے لیے ایک نظام بتایا ہے جائز اور ناجائز کا، جو انتہائی جو ہے فطری ہے
اور معتدل بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر ملک میں ہر قوم اس کو اپنا سکتی ہے۔ یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہے یہ، اگر کوئی چاہے تو اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اسلامک فائنینشیل سسٹم اگر آپ دیکھیں کہ مال کو کیسے کمانا ہے اور مال کو کہاں پر خرچ کرنا ہوگا، کن کن کے کیا کیا حقوق ہے، یہ ساری تفصیلات بہترین طور پر انتہائی جامع انداز میں اسلام نے پیش کیا ہے۔ اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر جب اسلامک فائنینشیل سسٹم پہ اگر بات ہوگی تو اس پہ جو ہے آپ کو تفصیلات بتائی جائیں گی، یہاں پر یہ موقع نہیں ہے۔ وہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی تمیز کرنے کے لیے کہا ہے، اور جو چیزیں تمہارے لیے حرام ہے اور ناجائز ہے اس کو استعمال مت کرو کہا۔ ایسے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم فرمایا ایک مقام پر سورہ مومنون 18ویں پارے میں۔ یعنی رسولوں سے خطاب کیا گیا ہے، تمام کے تمام گروہ انبیاء سے خطاب کر کے ان سے کہا گیا ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ تاکہ تم سے جو ہے اعمال صالحہ صادر ہو۔ یہاں پر رسول تو پاکیزہ چیزیں ہی کھاتے تھے، وہ تو ناپاک چیزیں کھا ہی نہیں سکتے، لیکن امت کو بتانا تھا، ان کی امتوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اعمال صالحہ کا صدور اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ حلال رزق اپنے پیٹ میں ڈالیں گے۔ اگر حرام رزق پیٹ میں ڈالیں گے تو اعمال صالحہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث میں جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کوئی ایسی چیز کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں، کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد تم اپنا کھانا پاکیزہ بنا لو تو پھر تم مستجیب الدعوات ہو جاؤ گے۔ بس ایک ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی جو اپنا کھانا پینا حلال کر لیتا ہے، پاکیزہ کر لیتا ہے، اور جو رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ مستجیب الدعوات ہو جاتا ہے۔ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا، اور وہ جو گوشت اس کا جو حرام مال سے پلا بڑا ہے وہ جنت سے زیادہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث جسے بہقی نے نقل کیا ہے، اس میں جو ہے حضرت معاذ بن جبل نے روایت کی ہے اس حدیث کو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محشر کے میدان میں 4 سوالات ہوں گے۔ ابھی سے پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ محشر میں کون سے سوالات ہوں گے۔ وہ سوالات کی جوابات دیے بغیر کوئی اپنی قدم وہاں سے سرکا نہیں سکے گا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ سب سے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوگا کہ عمر جو تم کو دی گئی تھی زندگی، اس کو تم نے کہاں پر لگا دیا، عمر کو تم نے کہاں پر لگایا اپنی زندگی کو۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کی جو طاقتیں اور جولانیاں تم کو عطا کی گئی تھیں، جو جوانی میں انسان بہت سے کام کر سکتا ہے جو بچپنے میں یا بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، تو جوانی جو تم کو دی گئی تھی اس کو تم نے کہاں پر استعمال کیا، اچھی جگہوں پر استعمال کیا یا بری جگہوں پر، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یا عیش و عشرت میں استعمال کیا، اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اور تیسرا سوال، اہم ترین سوال یہ ہوگا مال کے تعلق سے کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ آج لوگ غفلت میں ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں کمائیں جیسے چاہیں خرچ کریں، کون پوچھنے والا ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں محشر میں، آپ کا قدم وہاں سے نہیں سرک سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ اس سوال کا جواب دیے بغیر بھی آپ وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے کہ مال کو آپ نے کہاں سے کمایا تھا، کن ذرائعوں سے کمایا تھا اور کہاں کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا وہ علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ صرف علم ہی حاصل کر لیے تھے اور باتیں بگاڑتے رہ گئے تھے لیکن عمل کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو پھر اس کا بھی جواب دینا ہوگا، اور جواب دیے بغیر وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو یہ چاروں سوالات کے لیے ہم سب کو تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے اچھا اور بہترین عمل کرنے والا بنا دے اور پسندیدہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ایسا عمل جو ان کو پسند ہو، اور اس رزق حلال ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا